سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کو بہتر زمانہ کہا۔ زمانے سے مراد وقت ہے، یعنی بہترین وقت کون سے ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، پھر میرے بعد والوں کا یعنی صحابہ کا، پھر میرے بعد والوں کا یعنی تابعین کا، اس کے بعد والوں کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی اور نہ فرمایا کہ وہ بہترین زمانہ۔ باقی رہا ہمارا زمانہ، ہم تو 1400 سال بعد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے دور بیٹھے کہ 1400 سال یعنی 14 صدیاں گزر گئی۔ اور اس زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ناچ گانوں والے کی عزت ہو جائے گی۔ آج اس زمانے میں دیکھتے ہو کہ علماء اور عالم کی قدر کم اور ناچ گانوں والے کی قدر زیادہ ہے، اور لوگ علماء کو تحقیر کے نظر سے دیکھتے ہیں، جو دین پہ چلتے ہیں ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ملا بنا ہوا ہے آج کے دور میں۔ یعنی اگر وہ شریعت پہ چلتا ہے، عام انسان بھی شریعت پہ چلے اور داڑھی رکھے تو اس کو بھی لوگ مولوی کی کیٹیگری میں ڈال دیتے، بولتے یہ مولوی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اگرچہ اس نے 12 سال کورس نہیں پورا کیا ہوتا، لیکن اس کو مولویوں کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور زمانہ ایسا الٹا ہو گیا، اگر ہم باہر کے ماحول کو دیکھیں کہ مردوں کو حکم ہے کہ ٹخنے اوپر کرو، عورتوں کو حکم ہے کہ ٹخنے نیچے کرو۔ اگر آپ باہر گھومو گے تو مرد کے ٹخنے نیچے ہوں گے، ٹخنوں سے شلوار نیچے ہوگی، اور عورتوں کی ٹخنوں سے شلوار اوپر ہوگی۔ مرد جب درزی کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں یار ٹخنوں سے نیچے ناپ لینا، عورتیں جب درزی کے پاس جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی کی شلوار بنانا۔ کیا بنانا؟ بس مولوی کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ تو یہ زمانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم اس زمانے میں کیا ہو گئے؟ بہت دور آ گئے۔ وہ ایک بزرگ تھا، جوانی کا عالم تھا اس کا، جوانی کے عالم میں ایک دن اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی۔ ایک دن یہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ رات کو آئی اس کے کمرے میں اور اس کو دعوت دینے لگی کہ میرے ساتھ کیا کرو؟ زنا کرو، صحبت کرو، نہ کرو، یہ کرو۔ تو اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اللہ سے معافی مانگی اور توبہ استغفار کیے اور اس کو بھگا دیا۔ وہ بزرگ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے دل میں وہ خیال آیا، پرانا خیال آنے کے بعد اس نے سوچا کہ یار کر لیتا تو کیا ہوتا، کیا چلا جاتا، ایک گناہ تھا، توبہ کر لیتے، پھر اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا ہے؟
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بس اللہ ڈیر غفور الرحیم، جیسے جنت کو اللہ کے غفور الرحیم پہ چھوڑ دیا ہے اور رزق اور رزاق پر نہیں چھوڑا ہے کہ چلو رزاق ایک رزق بھی دے دے گا، لیکن جنت کو کس پہ چھوڑ دیا؟ بس اللہ. اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں بیا وہ یلتا گورو سبکو یلتا بیا گورو، ادھر پھر دیکھیں گے. واہ 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 واہ، بہت بڑا آدمی بن گیا بھائی، وہاں یہ دیکھے گا. دیکھنا تو یہاں چاہیے تھا نا، وہاں تو کوئی دیکھ ویک نہیں ہے. وہاں جو تو نے کیا وہ دیکھ کیا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھے گا کہ میں جواب دے دوں گا، وہاں یہ دیکھا جائے گا جو تو نے کیا وہ دیکھ، وہ تجھے دکھایا جائے گا. ہاں اگر وہی تجھے دیکھنا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، دیکھ لینا کیا ہے. تو اس بزرگ نے یہ خیال ایسا پختہ ہوا بڑھاپے میں کہ وہ بڑا پریشان ہو گیا اس خیال سے. کہا جب ہم جوان تھے اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا، اور آج جو ہے نا بڑھاپے میں آ کے یہ خیال اتنا پختگی کیوں پکڑا. اس پریشانی میں وہ روتے روتے سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ وجہ بیان کی. حضور نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا شروع کا زمانہ تھا وہ میرے زمانے کے قریب تھا. کیا تھا؟ اس لیے اس وقت آپ کے پاس جوان بھی آپ نے سوچا بھی نہیں. اب آپ کا بڑھاپے کا زمانہ ہم سے دور ہے، 50 سال گزر گئے. کیا ہو گئے؟ 50 60 70 سال گزر گئے. تو اس لیے پرفتن دور میں آپ داخل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اور جب پرفتن دور میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کو پختگی اس لیے پکڑی گناہ نے. ایک تو اس دور میں گناہ ایک الگ معاملات ہے، اور گناہوں کے ساتھ شیاطین بھی دندناتے پھرنے لگ گئے. شیاطین اتنے دندناتے پھرنے لگے، اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے اپنی طرف سے زیادہ تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی. اور آج کے دور میں اگر کوئی بزرگ بھی اسے کراتا ہے، اکثر بزرگ تو کراتے بھی نہیں ہیں، پریشان ہوتے، گھبرا جاتے، کیونکہ طبیعت لڑکوں بندوں کی خراب ہو جاتی ہے اس سے. اور آج کے دور میں اگر وہ زیادہ ذکر بھی کرے ہمارے سلسلے کے علاوہ تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. شیاطین اس کو پکڑنا شروع کر دیتے اور جگڑ دیتے. اور آگے یہ دور آگے اور جائے گا دجالی قوتوں کی طرف. کس طرف؟ جتنا آگے جائے گا یہ جادو پک پکڑتا چلا جائے گا، کیونکہ جادو کا جو مائی باپ ہے وہ دجال آخر میں خود آ جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ہاں، اور ہر فرعون کے لیے خدا نے موسیٰ پیدا کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فرعون موجود ہو اور اس کے لیے کوئی موسیٰ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس دور میں شیاطین اور جادو نے پک ماری بہت زیادہ تو اللہ نے ایک اور کرم کیا، ورنہ یہ علم، عملیات، روحانیت اس دور میں کوئی نہیں سکھاتے. نارمل اگر آپ اس سلسلے سے آؤٹ سے سسٹم پہ چلے، کوئی آپ کو اپنا ایک عمل نہیں دے گا مولانا. ہاں، کوئی بھی ایک عمل نہیں دے گا. آپ اس کے 10 سالہ محنت کرو گے، خدمت کرو گے، پھر جو ہے نا روزانہ اس کی خدمت کر کے پیر سر پہ رکھو گے، پیر کے جو ہے نا جوتیاں سر پہ رکھو گے تو بھی وہ نہیں دے گا. وہ اپنے پاس اس کو سنبھال. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل طب نیچے ہو گئی، یعنی حکمت اور ڈاکٹری کیا ہو گئی؟ اوپر چلی. نارمل بیماریاں زیادہ ہے اور بڑی بیماریاں کم ہیں. آپریشن وغیرہ یہ کم ہے نا، یہ نارمل بیماریاں زیادہ ہیں. یعنی بخار ہو گیا، طبیعت خراب، جسم میں درد، نزلہ، زکام، بخار، اور جو ہے نا یہ فلاں بہت سی بیماریاں ہیں نارمل، جو چھوٹی پھوٹی بیماریاں ہوتی ہے، جو انسان اس پیٹ خراب ہونا، فلاں خراب ہونا، یہ نارمل بیماریاں ہیں.
تو طب کم کیوں ہوا اور ڈاکٹری زیادہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انگریز نے اپنے علم کو نہیں چھپایا، اس نے اپنے علم کو نہیں چھپایا، اس نے اپنے علم کو پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جو ان کے پاس علم تھا ڈاکٹری، انہوں نے ہر کس ناکس کو سکھانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں تو اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی، حکما کی بڑی ویلیو تھی۔ حکیم اجمل جیسے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے حکما موجود تھے کہ جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس اندر کی ساری بیماریاں بتا دیتے تھے۔ تو ڈاکٹر کو کون پوچھتا تھا؟ سلام بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہ یار، ایک ڈاکٹر کو یہ پتہ نہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے، اس کے اندر کیا بیماری۔ یہ تو آج کے دور میں ڈاکٹروں نے نئی نئی ایجادات کر کے نئی نئی مشینیں نکال دی، تو آج کے دور میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، یہ بیماری۔ اور طبیبوں نے جو ہے نا اپنے نبض کا چھوڑ دیا تو ان کو معلوم ہونا بند ہو گیا، اور جب ان کو معلوم ہونا بند ہو گیا تو لوگوں نے کیا کہا، ڈاکٹر طبیب یہ تو فضول لوگ ہیں، کیا ہے، ان کو فضولیات میں ڈال دیا اور ان کی طرف دوڑنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا علم کیا کر دیا، پھیلانا شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے کیا کیا، پھیلایا، ہر کسی کو دیا، اور آج اس پل کو کیا کرتے، کھاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر 60 لاکھ 70 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ میں ایک ایک ڈاکٹر بنتا ہے۔ آپ کسی بھی لوگوں سے پوچھو کہ آپ ڈاکٹر کے، کم سے کم 50 لاکھ تو اس نے گھر والوں نے دیے ہوں گے ڈاکٹری کے کورس میں، کم سے کم بھی دیے ہوں گے۔ 20 25 30 40 لاکھ روپے تو ایسے سکون میں دے دیتے، ہاں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم کو پھیلانا شروع کیا۔ طبیبوں نے کیا کیا، بخیل تھے، بخل کیا اور اپنے علم کو چھپانا شروع کر دیا۔ ایک تو ان کا علم چھپ گیا، اوپر سے جو ہے نا حکیم بھی کیا ہو گئے، چھپ گئے۔ اب آپ جاؤ گے، سب سے پہلے ہم لوگ حکیم کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ نیم حکیم ہے، پورے حکیم بڑے مشکل سے ملیں گے جو نبض پکڑ کے کیا کرتے، بیماری پکڑتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علم کے جو لوگ تھے انہوں نے بخل کیا، یا اس علم کے حاصل کرنے والے لوگ لالچی بن گئے۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس علم کے لوگوں نے بخل کیا، یا اس علم کے حاصل کرنے والوں نے لالچ کیا۔ شاید میں یہ کہتا ہوں کہ اس علم کے لوگوں نے بخل نہیں کیا ہوگا، لیکن اس علم کے لینے والے لوگوں نے لالچ کر دی۔ کیا کر دی؟ اور لالچ کی وجہ سے اپنے استاذ کی ناقدری بھی ہو جاتی ہے اور بے رخی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ علم، استاذ کا دل اس سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، وہ علم مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے والدین کے والد صاحب، والدہ کے اور ماموں کے، یعنی ننیال کے ایک پیر تھے بہت بڑے، 140 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ میرے ماموں ہے اور سسر بھی آج ہمارے سلسلے میں، انہوں نے ان سے چیلکاف کا چلہ بھی کیا تھا اس زمانے میں۔ وہ کسی کو اپنا علم نہیں دیتے تھے۔ 140 سال جنات اس کے ساتھ ایسے گھومتے تھے جیسے یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جیسے کیا ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح جن اس کے ساتھ بیٹھے۔ اگر آپ کو بھی بولتے نا کہ یہ تمہارا ہو گیا، وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی گھومتا تھا۔ لیکن 140 سال کی عمر میں ایک شاگرد بھی نہیں ہو سکتا۔ کمال کی بات کیا ہے، 140 سال کی عمر میں ایک شاگرد بھی نہیں، اور اتنا کمال کا آدمی تھا وہ کہ کیمیا کا عمل بھی اس کے پاس ہے۔ کیمیا تو جانتے ہیں، سونا۔ میرے ماموں کہتے ہیں 10 11 سال کے تھے، بولتے ہیں میں بیمار تھا بہت شدید، میں ان کے گھر پہ تھا، خدمت کرتا تھا، خادم تھا ان کے گھر کے، حضرت کے اور ان کے گھر والوں کی خدمت کرتا۔ کہہ رہے ایک دن ان کو ہمارے گاؤں میں بابا جی کہتے ہیں، کہتے بابا جی ایک دن بہت سخت بیمار ہو گیا، اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ بس اس کو پتہ، ایسے محسوس اس کو ہونے لگا کہ میں کیا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہہ رہے مجھے بلایا، ادھر آ بیٹا۔
پین لاؤ کاپی لاؤ، پین لایا کاپی لایا، بٹھایا. مجھے بولتے اصل میں اکثر بولتے ان کے تعویذات، ان کی دوائیاں، ان کی یہ ساری چیزیں میں لکھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مجھ سے لکھواتے تھے روزانہ کہ اس کو خود پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، اس کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کو ساری چیز دوائیاں یاد تھی، ہر چیزیں یاد تھی، جڑی بوٹیوں کے نام یاد تھے. انہوں نے جڑی بوٹیاں مجھ سے لکھواتے تھے، اس کو یہ دوائی دے دو، اس کو یہ دوائی دو، اس کے لیے یہ کرو وہ کرو. یہ ساری چیزیں مجھ سے کیا کرتے تھے؟ کرواتے تھے کہ مام. تو کہہ رہے میرے کو بٹھا کے مجھے بولتے ہے لکھ بیٹا. میں نے کہا کیا لکھوں؟ کہتا ہے کہ عطر فل اس میں دو ہے. تو میں نے لکھا عطر فل اس میں دو ہے، ایک فلاں اور ایک یہ. دوسرا ایک اور بتایا، جیسے دوسرا بتایا کسی نے دروازہ ٹکایا تو مجھے بولتے جاؤ کون ہے. دیکھا ایک مرید تھا وہاں علاقے کا، خان تھا، وہ آیا، بڑا گپ شپ لگایا بابا جی کے ساتھ. بہت گپ شپ لگانے کے بعد بابا جی کی طبیعت کیا ہو گئی؟ بحال ہو گئی، طبیعت سیٹ ہو گئی. اس کے بعد وہ چلا گیا. تو میں نے پھر پین و کاپی اٹھایا، میں لکھ رہا تھا. تو مجھے بولتے ہیں، میں نے کہا ہاں بابا جی. کہا بس چھوڑ دو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کیا رکھ دو. اس نے کچھ بولا بھی نہیں، اور میں ٹھیک کوئی دوائی لکھ رہا، نہیں لکھی سائڈ پہ. صبح ہوئی، بولتے مجھے بلایا، مجھے کان سے پکڑ کے مجھے بولتے بڑا بد نصیب انسان ہے تو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں آج رات آپ کو کیمیا دینے والا تھا، کیونکہ مجھے اپنے آپ سے تما چلی گئی تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں، چلو یہ علم کسی کو دیتے ہوئے کیا کروں، چلا جاؤں. کہ میں آپ کو کیمیا دینے والا تھا. کیا دینے والا تھا؟ لیکن میری طبیعت بحال ہو گئی، اس لیے پھر میں نے روک دی. دن رات خدمت کرنے والے آدمی کو کیا ہے، نہیں دیا، بس دو چیزیں بتا کے اس کو کیا کر دیا، سائڈ پہ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کسی کو گاؤں میں کیمیا دیا. کیا دیا؟ اس نے کیمیا میں سونا بنانا شروع کیا، اور سونا بنانا شروع کرنے کے بعد اس نے وہاں پر گاؤں میں بہت بڑا سلما کھول دیا اس پیسوں سے. کیا کھول دیا؟ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ کیا مصیبت ہوئی. اس نے اس کو بلایا اور کیمیا واپس لے لی. کیا کر دی؟ جو سارا سب کچھ لکھ کے دیا تھا نا وہ واپس لے لیا. کہا یہ دے دو واپس، اور اس کی اجازت بھی لے لی. کہا جاؤ. اس کے بعد اس نے کسی کو نہیں دیا. اس نے کہا یار یہ لوگ کیا ہے، غلط استعمال کریں گے اور ہمارا کھانا خراب. لیکن آپ دیکھو اس کا دماغ دیکھو، کیمیا رکھنے والا آدمی. آپ کیا سمجھو گے ہمارے گاؤں میں اس کے بڑے بڑے زمینیں ہوں گی؟ ہاں، دماغ میں تو یہی یاد ہے نا انسان کی، جب کیمیا اس کے پاس ہے تو یہ سوچے گا کہ اس کے پاس کم سے کم نہیں تو ایک بڑا گھر تو ہو ہی گا نا. لیکن آپ مانو گے وہ لوگوں کے گھروں میں رہتا تھا، اور کھانا بھی لوگ اس کو دیتے تھے. کس کے گھروں میں رہتا تھا؟ لوگوں کے گھروں. کیمیا ہونے کے باوجود لوگوں کے گھروں میں رہتا تھا، اور لوگ اس کو ہدیے دیتے تھے، کھانا وغیرہ. یہ ہمارے نانی دیتی تھی، ہمارے گھر سے جاتا تھا اور ان کو بس اس سے وہ گزارا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندر سے بنا دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری ضرورت کیا ہے، نہیں، سونا چاندی جوہرات زمین یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیا ہے؟ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، اندر سے وہ بن جاتا ہے، تو اس کے پاس سب ہونے کے باوجود اس کے دل اور دماغ اس کی طرف نہیں ہوتا ہے. سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی. اور وہ شخص 140 سال کے انتقال سے پہلے حضرت اس کے پاس گئے تھے آخری زمانے میں، جب اس کو فالج لگ گیا تھا اور اس کا آدھا دڑ بیکار ہو گیا تھا، بات بھی نہیں کر سکتے. میرے ماموں نے حضرت کو لے کے گیا. اس نے حضرت کو دیکھتے ہی جوش میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ اس کا ادھر یوں بلایا، یوں یوں کیا، کیونکہ زبان تو اس کی وہ ہو گئی تھی فالج، اور 5 تپڑ حضرت کو مارے. کیا مارے؟ 5 تپڑ مارے. بہت خوش ہوا. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب ہم موجود تھے صحیح تھے تو بندہ نہیں تھا، اب جب بندہ ہے تو ہم کیا ہے، ہم جا رہے ہیں. جب وہ صحیح تھا تو بندہ تھا ہی نہیں کہ اپنے علم کو کیا کرے.
140 سال تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا، جب تک وہ بندہ نہیں آیا، جب تک اس کو اپنا علم کنورٹ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اس کو اللہ نے نہیں اٹھایا، اس وقت تک اللہ نہیں اٹھاتا جب تک اس کا علم کنورٹ نہ ہو۔ وہ کمال کا آدمی ہوگا، اس کا علم کنورٹ کے لیے جب بندہ آئے گا، پھر وہ کنورٹ کر کے خود چلا جائے گا، چلو بابا کیا کرو، کیونکہ اس کی چیزیں اتنی بھاری تھی کہ ہر شخص اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ 140 سال اور اس نے 15-20 سال ہندوستان کے جنگلوں میں جو ہے نا چلے کاٹے، اور لنگوٹ میں، اس ٹائم اس کو کہتے تھے لنگوٹ ہی پیر۔ لنگوٹ کا مطلب ہے گرمی سردی میں بس صرف لنگوٹ پہنا، قمیص نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف لنگوٹ پہنا، بس سطر چھپایا، اور پتے کھاؤ اور چلے کرو۔ کیا کرو؟ کہتے ہیں ہمارے کو ظاہری جنات تو حضرت ہاں، ہمارے شاگرد آ کے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ہمیں ظاہری جنات۔ پھر ایسے جو لنگوٹ میں چلے کاٹنے پڑیں گے 10 سال، ظاہری جن تمہارا سامنے بیٹھ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس نے شادی بھی نہیں کی اس وجہ سے۔ کیا نہیں کی؟ اس کو پتا تھا کہ میرے کیا ہے، یہ جنات ظاہری جنات یہ کھانا خراب کر دیں گے کبھی نہ کبھی، اور ٹینشن میں لے آئیں گے، پریشان کر دیں گے۔ عمیر سر تو یہ کیا کریں گے؟ یہ چھوڑیں گے ہمیں نہیں۔ اس نے شادی بھی کیا ہے نہیں، شادی نہیں کی تو بچوں کی ٹینشن نہیں، بچوں کی بھی نہیں، بیوی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں، اکیلے اپنے آپ کی ٹینشن نہیں، لڑتے رہے، کیا ہے لڑتا رہیں گے، ہے نا؟ ساری ٹینشن ہے تو کس کے ساتھ لگی ہوتی ہے؟ بیوی بچوں ان چیزوں کے ساتھ لگی۔ لیکن اتنی محنت کرنے والا آدمی، اس کا علم ایک شخص نے 3-4 تپڑوں میں پی کے چلا گیا، کیا ہو گیا؟ 3-4 تپڑوں میں پی کے چلا۔ تو ہر چیز محنت کے سے حاصل ہوتی ہے، بلا محنت کے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو سلسلہ حضرت کو عطا کیا، تو اس سلسلے کی برکات یہ ہے کہ ہم لوگ رجت سے کیا ہے محفوظ ہوئے، اولاد کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اصل میں رجت کا اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان تھوڑی سی بدگمانی کی طرف جاتا ہے، اور یا اپنے نسبت کے اوپر کیا نہیں رکھتا ہے، بھروسہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کے اوپر رجت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور باقی ہلکی پھلکی رجت ہے تو ویسی بھی، رجت کا مطلب کیا ہے؟ رجت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، رجت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تو تپڑ مار رہا ہے، اگر اس نے ایک دو انگلی مار دی تو کیا ہوا؟ ہاں صحیح بات ہے، وہ تو مارے گا، تو بچے کو اگر آپ نے تپڑ مارا تو وہ بھی تو آپ کو ایک تپڑ مارے گا نا، یا نہیں مارے گا؟ کچھ نہیں، غصے سے تو دیکھا ہی گیا نا بچہ، تو جو غصے کے دیکھنا ہے اس کو آپ رجت کہتے ہو، کیا ہے اس کو آپ رجت کہتے کہ میرے اوپر کیا آ گئی۔ اور تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ او بھائی، وہ ایک مجھے کہتے ہیں استاد جی ایک جادوگر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بس دن رات وہ میرے پیچھے لگا۔ میں نے کہا جب وہ دن رات تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو بھی دن رات اس کے پیچھے لگ جانا یار، ہاں وہ اس نے سارے کام چھوڑ کے تجھے پکڑ لیا، ہاں تو تو بھی بول میں بھی فارغ ہوں، کیا ہے سارے کام چھوڑ کے تو بھی اس کے پیچھے لگ جا، کیا ہو جا، تاکہ اس کو بھی تو پتہ چلے کہ میرے کسی شازلی سے پالا پڑا ہے، کیا ہے انشاءاللہ فاتح تم ہوں گے، کیا ہوگے فاتح تم ہوں گے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پیچھے پڑ گیا تو آپ نے ہتھیار کیوں ڈالا؟ آپ بھی تو فوجی ہو، آپ کو بھی تو جنگ سکھائی ہے، آپ کو بھی طریقہ سکھایا ہے، علاج کا، روحانیت کا، ہر چیز کا طریقہ آپ کو سکھایا ہے۔ جس چیز سے وہ مار رہا ہے وہ تو آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ تو جنگ ہار کے بیٹھ گئے، آپ نے تو تلوار رکھ دی، بس آرام سے بیٹھ گئے، یار وہ مار رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی، بچوں کی طبیعت، میری طبیعت خراب ہو رہی، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک مارتا ہے تو 3 مار، کیا مار؟ وہ 3 مارتا ہے تو 10 مار۔ وہ 100 مرتبہ استغفار تو حزب البار 100 مرتبہ پڑھ، وہ 100 مرتبہ تو 300 مرتبہ پڑھ، کیا پڑھ؟ بیٹھ جا، نہیں تو صبح شام کو بیٹھ اور صبح تک بس حزب البار پڑھتا رہے، اس کے اوپر پلٹتا رہے، ٹپا ٹپا ٹپا
اس کو جو ہے نا 3 سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا چین میں نہیں لا، تیرے پیروں میں آ کے گر جائے گا کہ ہم کیا ہم انسان ہیں؟ کہتے تو سوتا بھی ہے یا نہیں سوتا؟ ہاں، تو نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا، کیا کر دی؟ کیوں یہ تیرے کو مثال کے طور پر اگر ایک بندہ تیرے کو گولی مارتا ہے تو یہ گولی تیرے پر لگ سکتی ہے، تو تیرے پر پستول ہے تو اس کو گولی نہیں مار سکتا، اس کو بھی لگ سکتی ہے نا یار، وہ کوئی لوہے کا تو نہیں بنا ہے یا ہیرے کا سونے کا بنا ہوا ہے یا جو ہے نا اس کا بنا ہوا ہے کہ اس کو گولی نہیں لگے گی۔ اگر اس کے پاس وہ علم ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کو مار رہا ہے، تو یہ علم آپ کے پاس بھی، آپ بھی مارو، کیا کرو؟ علم تو آپ کے پاس بھی، آپ بھی پلٹ کے مارو اس کو، کچومر نکالو، اس کا دماغ درست کرو، اس کو یاد رہے کہ جو ہے نا تو کسی شاذلی کے ساتھ پالا تیرے پڑا ہے اور تجھے جو ہے نا اللہ کے بندوں سے پالا پڑا ہے۔ اولئک حزب اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو اولئک حزب الشیطان ہے، اور تو اتنا بڑا ہے اپنے جو ہے نا دماغ میں لے کے رکھا ہے، اور ہم اولئک حزب اللہ ہم ڈر رہے ہیں، کیا ہے؟ وہ شیطان سے مدد مانگ کے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور تو خدا سے مدد مانگ کے ڈر رہا ہے۔ تو خدا سے مدد مانگ کے کیا کر رہا ہے؟ ڈر رہا ہے۔ تو پھر تیرے ایمان کا کیا فائدہ؟ ہاں، اللہ نے فرمائے توکل کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے پاس صحابہ یا رسول توکل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی باندھو، کیا کرو؟ اونٹنی باندھی، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم نے ایک چیز کا عزم کر لیا اور اس کو سیکھ لیا، یا اللہ میں نے اپنی اونٹنی باندھ دی، کیا کر دی؟ اب تم نے جب سب کچھ سیکھ لیا، علم سیکھ لیا، روحانیت سیکھ لی، اپنے شیوخ سے، اپنے استادوں سے اس نے آپ کو سکھا دیا، اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمی بھی آ گئی، آپ نے اللہ پہ توکل کر کے جب آپ کے پیچھے شیاطین اور جادوگر لگے، آپ نے اللہ کے توکل کے اوپر لڑے، تو اللہ آپ کے اوپر اس سے کھولنا شروع کر دے گا۔ جہاں اس نے نہیں سکھا ہے وہ چیز آپ کے اوپر خود کھولنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے آپ کو لڑنا سکھا دیا، کیا کر دیا؟ علم سکھا دیا، لڑنا سکھا دیا، تلوار دے دی، اسلحہ دے دیا، وردی دے دی، ہر چیز دے دی، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ ایک جادوگر اس کو جو ہے نا دھمکی دیتے پیشاب خشک ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات ہے، مجھے کبھی کبھی حیران کی ہو جاتی ہے، یہ شاذلی ہو کے بھی اس کا یہ جو ہے نا، ایک شاگرد میرے پاس آئے، مجھے بولتے ہیں استاد جی مجھے آج پتہ لگا ہم اتنے طاقتور ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تجھے آج پتہ؟ بس آپ تو کہتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ بولتے بس کل میں ایک جگہ گیا اور وہاں ایک جادوگر تھا، میرے دل میں یہ بات آتی تھی، ان کے اوپر بہت سخت جادو بھی تھا، میرے رشتہ دار تھے، اپنے بہن تھے وہ تھی، تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ، اور وہ لوگوں نے مجھے ڈرایا بھی کہ ہمارا علاج جس نے شروع کیا وہ مر گئے، کیا ہو گئے؟ 2-3 عامل مر گئے، اور مجھے کہہ رہا آپ انگلیاں نہیں مارو۔ بولتے ڈر تو میں بھی گیا تھا کہ وہ سخت جادو ہے اور یہ ہے۔ پھر میں نے کہا یار بسم اللہ کرتے، اللہ اللہ خیر کیا کرے۔ میں نے کاٹنا شروع کیا، سب کاٹ دیا، کیا کر دیا؟ اور جو جادوگر تھا اصل ان کے گھر پہ تھا، کیا کہاں تھا؟ اور وہ بھی میرے 3 دن میں مسلسل لگا رہا، اس نے مجھ پہ بہت حملے مارے لیکن 3 دن میں مسلسل لگا رہا۔ چوتھے دن میں وہ خود آ کے مجھے بولتے ہیں یار تھوڑا سا تو بخش دے، ظالم کا بچہ مر رہے، مجھے مارے گا کیا؟ کیا ہو گیا؟ مجھے آج پتہ چلا۔ بولتے کیا ہے؟ میں نے کہا چلو شکر ہے تجھے پتہ تو چل گیا، ورنہ اس پریشانی میں تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی۔ تو یہ طاقت روحانیت میں اللہ رب العزت نے، روحانیت میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، اور جس دور میں اللہ نے یہ سلسلہ دوبارہ اس کو رواں دواں کر دیا، تو اسی لیے رواں دواں کر دیا کہ اس سلسلے میں اللہ نے، اس نسبت میں اللہ رب العزت نے بہت طاقت رکھی، ہمیں پتہ نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آ رہے تو بس ہم طاقتور ہی نہیں، کیا ہے؟ ابھی اندھا دھند فائرنگ والے میں داخل ہو جاؤ، کیا ہو جائے؟ وہ ایک اندھا پولیس والے کے پاس گیا، بولتے ہیں مجھے پولیس میں نے کہا تو اندھا ہے؟ بولتے ہیں یار اندھا دھند فائرنگ میں مجھے لا لو۔ وہ بھائی جب جنگ چلتی ہے
اس میں کون دیکھتا ہے کہ اس کو مارو کیا کرو، بس وہ تو وہ تو مار رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہاں، اس میں کہاں دیکھا جاتا ہے، وہ تو جب ایک دو بندے لڑے تو وہ ٹارگیٹ میں لیتے ہیں، نارمل جنگ میں کوئی ایک دوسرے کو تو دیکھتا نہیں ہے، بس مارو یہاں سے، جیسے ہمارے جو ہے نا انڈیا اور اس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، بس یہاں سے گولے جا رہے ہوتے ہیں درز درز، ان کو کہاں لگ رہے کچھ بھی پتہ نہیں، کدھر لگ رہے کدھر نہیں لگ رہے، وہاں سے وہ مار رہے ہیں، یہاں سے کیا ہے فوجی مار رہے ہیں، درز 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 درز، گولوں کا کیا پتہ چلتا ہے ہاں. تو جب شیاطین حملہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا، کیوں نہیں چلے گا، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، طبیعت میں کیا ہوگا، اچھے نہیں آئے گی، معاملات بگڑیں گے، کاٹنا شروع کر دو، کیا کر دو، یا تو سلسلے میں داخل کر دو، یا کیا کر دو، کاٹنا شروع، تو طبیعت خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کام دیا ہے نا، سلسلے کو کیا دیا ہے، اس سلسلے کو یہ کام دیا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیا ہے، اور ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذکر سسکار کر کے اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے خود بھی نکلنا ہے اور ان کو بھی نکالنا ہے. تو اس لیے طبیعت بھی خراب ہوگی کبھی سیٹ ہو جائے گی، پریشان نہیں ہوا کرو، کیا نہ ہوا کرو، اس کو دماغ پہ پریشر نہ لو، بس اس کو ایسا سمجھو جیسے ایک مثال، ایک آدمی روزانہ جو ہے نا ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے، ایک آدمی زہر کھاتا ہے وہ عادی ہو جاتے، بس اس کو پھر وہ زہر اثر نہیں دیتی ہے نہیں، کیونکہ وہ عادت ہو جاتی اس کی، کیا ہے، بس آپ لوگ یہ سمجھو کہ میری عادت ہے، کیا ہے، میری ناشتہ ہے، بس یہ تو روزانہ ہوتا رہتا ہے. جب آپ اس کو اس دماغ آپ کا یہ چیز قبول کر دے گا تو پھر آپ کی طبیعت خراب بھی ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی، کیا نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دماغ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر دیا کہ میرے ساتھ یہ چیز ہونا ہے، کیا ہے، یہ میرے ساتھ ہوگی، پھر ٹھیک ہو جائے گا، ہوگی پھر. ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے جب طبیعت خراب ہوتی ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ فوراً آتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے میں رجت اتنی زیادہ کیوں ہے، کیا ہے، ہمارے سلسلے میں رجت اتنی، پھر اس رجت کو ختم کرنے کے لیے دوسرے عامل جو ہے نا، وہ ان کی باتیں تو بہت لمبی بڑی ہوتی ہے نا، لمبی چوڑی، رجت ایک عمل سے رجت ختم، کیا ہے، ایک عمل سے رجت، زندگی میں پھر کبھی رجت نہیں آئے گی، ایسا لگتا ہے شیاطین اس کے باپ ہے، کیا ہے، یا اس کے جو ہے نا آپ اس کے جو ہے نا اس کے مان کے چلتے ہیں. تھوڑا سا اللہ کے ذکر کی طرف آپ، پھر تجھے پتہ رہتا ہے رجت کیا ہوتی ہے، کیا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی طرف آ، تو پھر تیرے کو پھر خود سمجھ میں آئے گا رجت کیا ہوتی ہے. ارے یہ تو ایمان پختہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے، کس چیز کے لیے آتے، ایمان کی پختگی ہوتی ہے اس سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو درخت اور کھیتی، اس کے اندر صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پانی سے کھیتی بڑھ جائے گی، ہاں، آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا ہے کہ جو صرف پانی دینے سے وہ بڑھ گیا ہو، کوئی کھیتی دیکھی ہو صرف پانی نہیں، بھائی اس پہ کھاد بھی ڈالی جاتی ہے، کیا ڈالی جاتی ہے، اس پہ کھاد ڈالی جاتی ہے، وہ کھاد کیا ہوتا ہے، گوبر ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، گوبر ہوتا ہے، وہ کھاد ڈال کے اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، پہلے کھاد ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں، تب جا کے وہ کھیتی کھلکھلاتی ہریالی بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے. ہاں، اللہ نے کسی چیز کو دنیا میں باطل نہیں پیدا کیا، یہ نہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں باطل ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس سلسلے میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں مولانا، اور نہ اتنے لوگ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا عمیر نہیں ہوتا، یہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم اتنے ذکر میں لگ گئے اور اتنے اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. یہ ان شیاطین کی کیا ہے، مہربانی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مہربانیاں بھی نہ ہوتی. ہر بات ہے جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، شیاطین اور جادو، اور تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نکل جاؤں، سب سے زیادہ اتنا ذکر اس کو بولو نا پورا فیض النور 2 مرتبہ ختم کرو، 2 مرتبہ ختم کر دے، کیا کرے گا، اور جب جو ٹھیک ہوگا نا اس کو بول یہ کام کرو، وہ کیا بولے گا، بولے گا یار میں مصروف ہوں، پھر اس کو مصروفیت سامنے.
اگرچہ وہ گھر میں فیس بک اور یوٹیوب میں لگا ہوا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، پھر بولے گا کیا ہے میں مصروف، پھر اس کو مصروفیت سامنے آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ پھر وہ 100 مرتبہ ذکر بھی نہیں کرتا ہے، 100 مرتبہ استغفار بھی نہیں پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف بھی نہیں پڑھتا، کو بہت زیادہ ہو گیا، بس چلو پڑھ لیا نہیں پڑھا کیا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھیک ہے، کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو ذکر کی پرواہ نہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کیا ہے، یا تو خود بیمار ہوتے ہیں یا تو گھر والے بیمار ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار اب کیا کریں، کسی طریقے سے اس بلا سے نکل جاؤں، تو اس بلا سے نکلنے کے لیے پھر وہ ذکر شروع کرتے 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 پورا فیض النور پڑ جاتے ہیں پورا سب، اس کے باوجود بہت سی رجتیں اس کے اوپر آتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں یار اب اس کے اندر اور آگے جاؤ، کیا جاؤ، تو اور اعمال کی طرف جاتا ہے کمال کی طرف نکل جاتا ہے، کس کی طرف نکل جاتا ہے، تو کمال کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے معاملات بھائی اس دور میں یہ چیزیں ہے زیادہ، کیا ہے، کیونکہ یہ خیر قرون کا دور نہیں ہے، یہ خیر قرون سے بہت پیچھے 14 صدیاں گزر گئے، خیر قرون میں کتنے، 14 صدیاں، خیر قرون کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شیاطین نہیں چھوڑ رہے تھے، شیاطین اس زمانے میں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، مقابلے میں آئے تھے، بدر میں مقابلے میں آئے تھے، ہاں جب فرشتے نیچے اترے تو بھاگ گئے، اور جنگ فتح مکہ میں حضور نے فرمایا جاؤ بت، جو بت، حضرت خالد بن ولید کو فرمایا جاؤ وہ بت کو توڑو، نائلہ جو بت ہے اس کو توڑو، وہ توڑ کے آگے کہا کہ میں نے توڑ دیا، کہا نہیں نائلہ نہیں ماری آپ، جاؤ۔ جب خالد بن ولید واپس گئے تو وہاں ایک شیاطین جنی کڑی ہوئی تھی نائلہ، اس کو مار کے آ گئے، وہ تو یہ تو صحابہ نے مارا ہے شیاطین کو، کس نے مارا ہے، اور حضور نے جو ہے نا فرمایا کہ جاؤ نائلہ کو توڑ کے آؤ، مار کے آؤ، تو جو نائلہ جو بت کے اندر شیاطین تھے، اصل وہ چیز ہے، کیا ہے، اصل وہ چیز ہے جو لوگوں کے عقائد کو اور معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ جنگیں نہیں لڑی ہے، صحابہ روحانیت میں سب سے اعلیٰ تھے، انبیاء کے بعد صحابہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور ان کو اتنا ہی آزمایا گیا، اور ان کا ذکر دیکھو صحابہ کا، آپ صحابہ کا ذکر اٹھاؤ، کتنا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان کی زندگی ہی ذکر تھی، ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھی، ایک سیکنڈ۔ آپ صحابہ کے حالات اٹھاؤ، آپ جنگیں دیکھو صحابہ کی، آپ جنگ یرموک اٹھاؤ، کہتے 10 لاکھ رومی تھے، کتنے تھے، 10 لاکھ رومی تھے، بعض میں 8 لاکھ آ گئے، بعض میں 3 لاکھ آ گئے، بعض میں 10 لاکھ رومی تھے، اور 35,000 صحابہ، کتنے، اور اگر 35,000 10 لاکھ کے مقابلے میں 35,000 کی کوئی اوقات ہے، پھونک ماریں گے 35,000 ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ یرموک ختم ہوئی، جنگ یرموک کے میدان میں کہتے صحابہ جب اپنے اس کو ساتھیوں کے لاش مبارک اٹھا رہے تھے تو میدان کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، انسانوں کے چھاتیوں پر اور پیروں پر اور ہاتھوں پر پیر رکھ کے صحابہ کو اٹھاتے تھے، کیونکہ 4,000 صحابہ شہید ہوئے، کتنے، 4,000 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یرموک میں، اور کم سے کم 6 سے 7 لاکھ رومی مارے گئے، کتنے، اور اس میں 7 دن مسلسل لڑے، کتنے، نہ نیند، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، 7 دن مسلسل صحابہ نے تلوار بھی ہاتھ سے نیچے نہیں رکھی۔ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں، فتوحات شام میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں، کہ جب خالد بن ولید جب جنگ سے باہر آئے اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں جو تلوار تھی تو خون سے وہ ایسی جم گئی تھی کہ وہ انگلیاں ان کی کھل نہیں رہی تھی، کیا نہیں ہو رہی تھی، اتنا خون کہ وہ انگلیاں کیا نہیں ہو رہی تھی، کھل نہیں رہی تھی،
تو پھر اس کو گرم پانی میں رکھ دیا گیا، اور گرم پانی کی وجہ سے وہ جو خون کے سارے لوترے تھے وہ ہٹے اور انگلیاں کھلنا شروع ہو گئی. تو خون کی ندیوں پہ کھیل کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہولی کھیلی گئی، کس کیا ہے؟ خون کی ہولی کھیلی گئی. اتنا خون بہایا ہے، 4,000 صحابہ کا خون ایک دن میں، ایک 7 دن میں، ایک جنگ میں. اتنے آسانی سے پہنچ گئے یہ دن. پڑھو تو صحابہ کے تھوڑا سا فتوحات شام پڑھو، فتوحات مصر پڑھو، صحابہ کی حالات پڑھو، حیات الصحابہ پڑھو، صحابہ کے حالات پڑھو، تھوڑا تمہیں پتہ چل جائے کہ صحابہ نے کیا کیا اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے، اس ایمان کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے. یہ صرف منہ پہ بولا جا سکتا ہے، یہ ہم صرف منہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ 4,000 لوگ اور 6 لاکھ لوگ ہمارے سامنے کسی ایک بندے کو ذبح کرو، ہمارے جو ہے نا ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو جائیں گے. خون دیکھتے ہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ چکر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دین اتنے آسانی سے یہاں تک نہیں آیا. یہ اسلام، یہ دین اتنے آسانی سے یہاں تک نہیں آیا. اس کے اوپر بڑی قربانیاں دی گئی ہے. تو ہم سے تو وہ قربانی بھی نہیں مانگتے، ہم سے تو تھوڑی سی قربانی ہوتی ہے، تھوڑی سی طبیعت شیاطین کے ساتھ لڑتے ہوئے خراب ہو جاتی ہے، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے. کیا کر دیتے؟ تھوڑے سے گھر والوں کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، ہم سب کچھ کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے. فیض النور بھی لا کے بولتے حضرت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ لے لو. کیا کر دو؟ مجھے اپنی پرانی زندگی اچھی تھی، مجھے اپنی پرانی زندگی اچھی تھی. اس کی وجہ ایمان کی کمزوری. کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. دوسری وجہ، ہم نے صحابہ کی ہسٹری نہیں پڑھی. کیا نہیں پڑھی؟ ہم نے اپنے بڑوں کی ہسٹریاں نہیں پڑھی. ہم اگر اپنے بڑوں کی ہسٹریاں پڑھیں گے، صحابہ کی ہسٹریاں پڑھیں گے، تو کچھ نہ ہو تو ایمان کی تھوڑی سی چنگاری تو چلتی رہے گی نا. کچھ چنگاری ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہم کس کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں؟ ہم انگریز کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں. کس کی پڑھتے ہیں؟ اس نے یہ بنایا، اس نے وہ بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ پڑھتے پڑھتے ہم نے اپنے بڑوں کے کیا ہے ہسٹریاں چھوڑ دی. اور اس سے ہم میں کمزوری پہ کمزوری آنا شروع ہو گئے، اور ایمان کی اتنی کمزوری ہو گئی کہ اب ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. اب ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص ذکر کرانے شروع کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے حق والے لگ جاتے. کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی جادوگر بولے گا، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا بولے گا. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا مجھے کوئی جادوگر بولتا تھا، میرے کتابوں پہ لکھتے تھے جادو وہ جو سر چڑھ پر بولے، لکھتے تھے. کوئی جادوگر بولتا تھا، کوئی کیا بولتا تھا، کوئی کیا بولتا تھا، اور اس کو فخر بھی کہتے. میں نے کبھی اس چیز کو مائنڈ بھی نہیں کیا، محسوس بھی نہیں کیا کہ یہ مجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں. کیونکہ حضور کو بھی لوگوں نے کیا کہا ہے؟ جادوگر کہا ہے. وہ سنت ہم سے ادا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اللہ نے وہ سنت کس سے ادا کر دی؟ ہم سے ادا کر دی. ایک سنت زندہ ہو گئی. جو چھپی ہوئی سنت تھی وہ کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی. وہ علم والے اپنے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. ہاں، تو اس سے نہیں گھبرایا کرو، یہ تمہیں اونچے اڑانے کے لیے چلتی ہے. کسی کے لیے؟ جب میرے لوگ مخالفت کرتے تھے دارالعلوم میں تو لوگوں نے کہا ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ نام و نشان. تو میں نے ایک شعر میں اس کو کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہمارا. ہاں، میں اس کو کہتا تھا. پھر میں نے ایک شعر دوسرا اس کو میں نے کہا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بے اس کو تم نہیں بجھا سکتے. اس شمع کو کس نے روشن کیا ہے؟ اللہ نے روشن کیا. اس شمع کو تم بجھا نہیں سکتے. یہ جتنا تم بجھاؤ گے اتنا یہ آگ بڑکے گا. کیا کرے گا؟ اور جتنا انہوں نے بجھایا اور اتنا اس نے آگ بڑکنا شروع کیا. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. ایک کیا ہے؟ ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ. کہتے ہیں جو عشق کی خاصیت ہے نا، جو آگ کی خاصیت ہے وہی عشق کی خاصیت ہے.
آگ ایک گھر پہ لگ جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے گھر پہ لگتی ہے، اس کے ساتھ تیسرا گھر ہوگا اس پہ بھی لگے گی، اس کے ساتھ چوتھا گھر ہوگا اس کے اوپر بھی لگے گی، تو پورا کیا کر دے گا؟ شہر کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح عشق کی بھی یہی خاصیت ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت اور عشق ہو، کیا ہو، تو وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، وہ لگتی چلی جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کو آپ نہیں بجھا سکتے، اس کو آپ نہیں بجھا سکتے۔ جیسے ابھی آسٹریلیا میں آگ لگی، مختلف باتیں آئی سامنے، تو جنگل میں اتنی آگ لگی کہ ان کے ساری ٹیکنالوجیاں فیل ہو گئی کہ اس کو بجھائے کیسے، اس کو بجھائے کیسے۔ اور اس کے بعد بعض یہ بھی آیا ہے کہ استسقاء کی نماز مسلمانوں نے پڑھی، تو اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی اور وہ آگ بجھ گئی۔ اب حقیقت کتنی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیا ہے حقیقت کتنی ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مختلف لوگوں کی مختلف باتیں، لیکن وہ آگ وہ قابو میں نہ لا سکی۔ اسی لیے جس چیز کو اللہ اوپر اٹھائے اور اس کو آگے چلائے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا اور نہ اس کو کوئی بند کر سکتا۔ یہ شیاطین بھی نہیں ہوئی، کتنے کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ دن پہ دن شاذلی کیا ہو جاتے ہیں، بڑھ رہے، کم نہیں۔ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ خراب کرو ان کی طبیعتیں، لوگوں کو بغاؤ، لوگوں کو یہ کرو، لیکن ایک جاتا ہے وہ 10 کو لے آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، خود تو ایک چلا جاتا ہے 10 اندر آ جاتے ہیں، کیا تو ایک کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، 10 تو پہلے سے آ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک چلا جاتا ہے، تو یہ شیاطین کے وار بھی کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے نہیں ڈرا کرو، بس اپنی عادت بنا دو، کیا بنا دو؟ جیسے آسان سی مثال ہے، وہ ایک ڈاکو چور ہوتا ہے نا، جب شروع میں چوری کرتا ہے نا، پولیس والے اس کو مارتے ہیں، یہ پہلی ابتدا ہے۔ اگر ابتدا میں اس نے چھوڑ دی کیا ہے، ڈر کے، مار کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دی۔ اگر اس نے نہیں چھوڑی، بس اس کے بعد وہ پھر جیل، اس کو پتا ہے جیل جاؤں گا، ماریں گے، کون کہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر وہ جیل میں چلا پھر وہ کیا کرے گا، چوری۔ پھر آخر میں پولیس والے بھی تنگ ہو جاتے، بولتے یار یہ مار کٹائی سے بھی اس کو کچھ نہیں ہوتے، چھوڑ دو یار کیا کرو۔ تو آخر میں انسان وہ خود بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹے گئے تھے، اس کو پھانسی دی جا رہی تھی، چور تھا، کیا تھا، چور تھا۔ تو شیخ سعدی جا کے اس کے ماتھے کو چوما، کیا کیا، شیخ سعدی نے اس کے ماتھے کو، چور کے ماتھے کو چوما، تو لوگوں نے اس کو کہا یار حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہو، کیا ہو، اتنے بڑے آدمی ہو، جس کو پھانسی چڑھنی چاہیے، جس کو لاتے مارنی چاہیے، جس کو گھوسے مارنے چاہیے، جس کے منہ پہ تھوک پھینکنا چاہیے، آپ اس کے ماتھے کو چوم رہے ہو، اس چور کے ماتھے کو آپ چوم رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چوری کو اور فروغ دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو، کہ آپ نے چور کے ساتھ محبت دکھائی۔ اس نے کہا بیٹا میں نے چور کو چوری کی وجہ سے نہیں چوما، میں نے اس چور کی ہمت کی وجہ سے اس کو چوما۔ کیا، کس کی وجہ سے، کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا، اس نے چوری نہیں چھوڑی، اس کا دوسرا ہاتھ کٹا، اس نے چوری نہیں چڑھی، اس کا پیر کٹا، اس نے چوری نہیں چھوڑی، اس کا دوسرا پیر بھی کٹ گیا، اس نے پھر بھی چوری نہیں چھوڑی۔ اس کی اتنی ہمت ہے، سب چیزوں کے اٹھنے کے باوجود بھی اپنے ہمت پہ کیا ہے، قائم اور دائم ہے۔ اگرچہ اس نے غلط راستہ چنا، کیا ہے، راستہ اس کا غلط ہے، غلط راستہ چن کے یہ ہمت پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ صحیح راستہ چنتا تو یہ کیا آدمی ہوتا، یہ آدمی صحیح راستہ چنتا تو یہ آدمی کیا ہوتا، کہ اتنا ہمت والا آدمی، آج اس کو پھانسی چڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس نے اپنی چیز کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اس کی ہمت اس کو جواب نہیں دے رہی تھی۔ تو ہمت والے آدمی کی کوئی بھی ہمت توڑ نہیں سکتا۔ جو عزم والا آدمی ہو، ایک مرتبہ عزم کر دے کہ بس یہ کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس کی ہمتیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ اس کے لیے ہمت چاہیے، کیا چاہیے، جب آپ ہمت کرو گے، ہمت رکھو گے، تو یہ چھوٹی پوٹی بیماریاں، چھوٹے پوٹے جادو، یہ جادو چھوٹے بڑے سب، بندہ ہمت والا ہوگا
اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ میں بیمار ہوتا ہوں، وہ ہوتا ہوں، مجھے جادو ہوتا ہے، میرے بچے خراب ہے، میرے گھر والے کی طبیعت خراب ہے، مطلب اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کیا ہوتی؟ ٹھیک ہے خراب ہو گئی، وہ بھی لگا رہتا ہے، ڈس ڈس تمہیں بھی ٹھیک ہو گئی، جاؤ کیا ہو گئی. تو یہ ہمت، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا. تم ہمت رکھو گے اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی ہم بے ہمت ہوتے ہیں وہیں سے یہ وار. آپ کو ایک چیز بتاؤ، یاد رکھنا، ایک علم والا آدمی ہوتا ہے، ایک بغیر علم کا آدمی ہوتا ہے. علم والا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے روحانیت سیکھ لی، کیا کر دی؟ ایک شخص نے روحانیت سیکھ لی، سب کچھ سیکھ لیا، اس کو ساری چیزیں آتی ہے، ایک یہ علم والا. ایک شخص ہے وہ عام آدمی ہے، اس کو علم نہیں آتے، مطلب روحانیت نہیں جانتے، یہ چیزیں نہیں جانتے. ان دونوں میں زمین کی فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. علم والے آدمی پہ جادو کب اثر کرتا ہے اور عام آدمی پہ جادو کب اثر کرتا ہے، یاد رکھنا، اس کے اندر فرق ہے. عام آدمی کو کیونکہ جادو کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، جادو تو اس کو کیا کر دیتا ہے؟ پکڑ کے رگڑ دیتا ہے. لیکن علم والا آدمی اس لیے کہ جادو شیاطین، کوئی بھی شیطان شیاطین ہے، جن ہے، شیطان جن ہے، شیطان ہے، جادوگر ہے وہ بھی ایک انسان ہے، یا شیطان ہے وہ بھی مرتا ہے، جنات ہے وہ بھی مرتے، مرتے تو سب ہے نا. اس کے دل و دماغ میں بھی ایک ڈر ہوتا ہے. ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ علم والا ہے، کیا ہے، اگر میں اس کے اوپر یہ چیز کرتا ہوں تو اس کا ریئیکشن میرے پاس بھی آئے گا. کیا آئے گا؟ اور اس کا ریئیکشن ڈبل آئے گا میرے پاس. کیا آئے گا؟ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، کلکتی ہے. سمجھ میں؟ تو اس لیے وہ سب سے پہلے جادو تو کرتا ہے ساتھ میں آپ کو وسوسے بھی ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دماغ میں آپ پہ جادو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ علم والے آدمی کو چاہیے کہ اس کو قبول نہ کرے. کیا نہ کرے؟ کیونکہ اگر اس نے اس چیز کو قبول کر دیا کہ میرے اوپر جادو ہے، وہ جادو اس کو پکڑ لے گا. کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اعصاب اور اس کے دماغ نے اس کو قبول کر دیا. کیا کر دیا؟ علم والا آدمی اس چیز کو قبول نہ کرے، میرے اوپر کوئی جادو نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہ قبول نہیں کرے گا، جو حقیقی جادو ہوتا ہے وہ خود کٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آئے گا، خود کٹے گا. اس لیے کہ یہ خود ذکر اتنا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، یہ پہلے اپنے معمولات صرف یہ قبول نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ اس نے جس دن قبول کیا اسی دن اس کو پکڑ دے گا. ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہمارے شاگردوں کی اور ہماری کمزوری یہ کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو جیسے ہی ہم قبول کرتے ہیں، اس کے قبولیت کے فوراً بعد وہ شیاطین ہم پہ اٹیک مارنا شروع کرتے ہیں. راستہ کس نے دیا؟ ہم نے دیا. راستہ کس نے دیا؟ جب ہم راستہ نہیں دیں گے تو سوال ہی پیدا نہ ہو آپ کے پاس آ جائے. سوال کیوں؟ بولو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا جس طرح تمہارا گمان ہوگا اس طرح تمہارے ساتھ معاملات کروں گا. کیا کروں گا؟ اب تمہارا گمان یہ ہوا کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، تم علم والے آدمی ہو، تم نے یہ گمان کیا. کیوں کیا؟ تمہیں گمان کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تمہارا گمان یہ ہوا کہ کیا ہے، میرے اوپر جادو ہو گیا، ہو جائے گا. تمہارا گمان یہ ہے کہ مجھ پہ جادو نہیں ہے. کیا ہے؟ ہوگا بھی تو ہٹ جائے گا، ہوگا بھی تو خود بخود ہٹ جائے گا. علم والے آدمی کے لیے یہ باتیں سوچنا مناسب نہیں ہے. اس کی کمزوری، ویک پوائنٹ شیطان یہی بناتا ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے یہی وار کرتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا، تیرے اوپر رجت آ گئی. کیا آ گئی؟ تیرے اوپر رجت آ گئی. یہ اس کی ویک پوائنٹ پکڑ کے وہ اس رجت کو قبول کرتا ہے. جیسے ہی قبول کرتا ہے اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع. اور جس وقت وہ یہ وسوسہ بھی مارتا ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو جب وہ وسوسہ جس وقت ڈالے اس وقت بھی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت میں جادو آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. کیا آ رہا ہوتا ہے؟ تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. جیسے ہی وہ قبول نہیں کرتا، ٹھک کر کے اس کی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے. یہ میرا پریکٹیکل ہے. کیا ہے؟ یہ میرا ذاتی پریکٹیکل ہے. میں اپنے پریکٹیکل تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں.
کہ جیسے ہی میں اس کو قبول نہیں کرتا شک کر کے میری طبیعت سیٹ ہو جاتی. چلو بابا کیا ہے اپنے سسٹم پہ چلو کیا کرو. تو یہ چیزیں ہمارے اندر سب سے زیادہ کمزوری کس چیز کی ہے؟ گمان کی. اپنے گمان صحیح کرو. کیا کرو جب علم حاصل کر لیا اب گمان صحیح کر دو. اب کیا کر دو جب علم حاصل نہیں کیا ہو تو پھر تو کوئی تو پتہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کیا ہے اور پلاں کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے لیکن اگر غیر علم والا آدمی بھی ہے وہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا تو کافی حد تک قابو میں رہتا ہے. کس میں رہتا ہے؟ اگرچہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے لیکن کافی حد تک وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے. ایک دن درخت نے کلہاڑی کو بولا کہ تو بہت ظالم ہے. کیا ہے؟ تو بہت ظالم ہے, تم جو ہے نا مجھے کاٹ دیتے ہو. اس نے کہا یار تم میرے ظلم کو دیکھ رہے ہو لیکن تجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ تیرے سے ایک لکڑی کٹ کے میرے اندر آئی ہے, تب میں ظالم بناؤں. کیا بناؤں؟ میں تو اگر یہ لکڑی میرے اندر نہ ہوتی تو میں آپ کو کاٹ سکتا تھا. ہاں کبھی بھی کلاڑی ایسی اگر لکڑی اس کے اندر نہ ہو کاٹ سکے گا. تم میرے ظلم کو تو دیکھ رہے ہو لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجھے راستہ کس نے دیا؟ تم نے دیا. تمہارے لوگوں نے مجھے راستہ دیا, تم نے مجھے راستہ دیا, تو اب میں تم لوگوں کو بھی کیا کر رہا ہوں؟ کاٹ رہا ہوں. تو جب ہم راستہ دیتے ہیں تو پھر وہ کاٹنا کیا کرتے تھے؟ شروع. اگر ہم نے راستہ نہیں دیا تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ہوگا بھی تو ختم ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ختم ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود. تو یہ آج کی اس دور میں علم والے بھی کمزوری میں چلے گئے. کس میں چلے گئے؟ کہ علم حاصل کیا ہے, سب کچھ حاصل کر دیا, اب علاج میں ڈرو نہیں اور اپنے طبیعت خراب ہونے میں ٹینشن نہ. ایک دن خراب رہے گی, علم والے آدمی کے ساتھ آپ کو بتا جو کاٹنے والا, ایک دن خراب رہے گی, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن ٹھیک ہو جائے گا. چوتھے دن کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو کے بحال ہو کے پھر چلتا رہے گا. ایک بندہ پہلے سے بیمار ہے ہمارے پاس آئے, اس کا معاملہ الگ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے سے مریض ہے, اس کو پہلے سے شیاطین نے پکڑا ہے, اس کو پہلے سے پہلے ہم اس کو علم دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کا کیا ہے؟ اس کا سسٹم, اس کے سارے معاملات الگ ہے. ایک آدمی صحیح ہے, اس کو جلدی قابو نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے علم حاصل کر لیا. کیا کر لیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے, یہ دعا میں پڑھ رہا ہوں, یہ دعا میں پڑھ رہا ہوں, یہ دعا ٹھیک ہے, پھر بھی ہم پر جادو آ جاتا ہے, پھر بھی ہم پر کیا آ جاتا ہے؟ جی آ جاتا ہے, فلاں آ جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. بھائی جب آپ کے اوپر یہ جادو آ رہا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ تاثیر نہیں رکھ رہا ہے جو اس کی اپنی تاثیر ہے. کیا ہے؟ لیکن ایک وجہ دوسری بھی ہے. دوسری وجہ ہے کہ دعا تب ہم پڑھتے جب ہم پہ جادو آ جاتا ہے, تب ہم پہ وہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ یار یہ تو میں پڑھتا تھا اور اس کے باوجود بھی اصل میں آپ کو پتہ ہے یہاں گن ہے. کیا ہے؟ یہ مجھ پہ آ سکتا ہے یہ گن, تو اس گن کے لیے آپ نے پہلے دیوار مارنی چاہیے یا گن آنے کے بعد دیوار مارو؟ ہم کیا کرتے ہیں, گن جب آ جاتے اس کے بعد دیوار مارتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ دعائیں پڑھتا ہے, فلاں پڑھتا ہے, یہ پڑھتا ہے, وہ پڑھتا ہے. حالانکہ وہ پہلے نہیں پڑھتا ہے, پہلے وہ اس طرف زیادہ توجہ بھی نہیں, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, کبھی یاد آ گیا پڑھ لیا, کبھی یاد نہیں آیا نہیں پڑھا. لیکن جس کا شروع سے دعا کا معمول ہو اور وہ دعا اس کی ہمیشہ رہے, کبھی کبھی اگر چھوٹ گئے ایک الگ بات ہے, ہمیشہ دعاؤں کا معمول ہے, تو پھر جادو اس کے قریب نہیں آ سکتا, پھر اس کے قریب نہیں آ سکتا, کیونکہ اس نے بند باندھا ہوا ہے شروع سے, ابتدا سے بند باندھا ہوا ہے. اور جس کا بند پہلے سے کھلا ہوا تھا, اب جادو نے آ کے اب اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے, پھر آپ کے پاس آ کے میں تو پہلے سے اتنا ذکر کرتا ہوں, یہ دعا بھی پڑھتا ہوں, پھر بھی یہ جادو ہے. ابھی پہلے سے کب سے, اس کا مطلب کب ہے؟
बलूगत से ही तूने शुरू किया या बाद में जब तेरे ऊपर सर पे आके टूट पड़ी तब शुरू किया? जब तेरे सर पे आ पड़ी तूने शुरू किया, अब तो कहानी सर से क्या हो गई, गुजर गई। हाँ, सांप का जहर जब सांप ने आपको डस लिया तो उसके बाद हम बिस्मिल्लाह उसके बाद आउद भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अब उसने क्या कर दिया, डस लिया, अब जहर को नीचे उतारो। क्या करो, अब जहर को नीचे उतारो। पहले जब आप पहले से ये मामूल रखो कि आउज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैअन, तो फिर आपको कोई मोजी जानवर नहीं डसेगा। अब मोजी जानवर में सिर्फ सांप बिच्छू नहीं है भाई, मोजी जानवर में वो जानवर भी है जो बीमारी है जिसकी, जैसे हम आजकल के देख सुनते, डेंगू वायरस के लिए मच्छर है। अब हकीकत में है या नहीं अल्लाह को पता है, क्या है हकीकत में है या नहीं, लेकिन नॉर्मल एक अफवाह है या कुछ है डॉक्टरों की तरफ से ये चीज़ है कि डेंगू के लिए क्या है, एक मच्छर है जो वो डंग मारता है, उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाता है, जहर। और इसी तरह मलेरिया के लिए क्या है, मच्छर है मलेरिया का। तो ये दुआएं जब आप पढ़ोगे, आऊद भी कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, इसको अपने उसमें बनाओगे, मामूलात में रखोगे, तो फिर ये वाले जानवर आपको नहीं डस सकते। ये मच्छर भी आपको डस नहीं सकते जो मूजी है, क्योंकि वो भी मूजी है ना, वो जानवर जो मूजी है। अब वो जानवर मूजी में सिर्फ सांप बिच्छू नहीं है, जो भी है, कुत्ता है, फलां है, जिससे आपके अंदर बीमारियां आ सकती है, वो सारे जानवर आपको नहीं डस सकते। लेकिन मामूल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सुबह शाम मामूलात में रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, जब हमने देखा कि हमें डर है कि ये जंगल है, इसमें सांप और बिच्छू आ सकते हैं, वहां पड़ते हैं। जब घर पे है तो फिर क्या टेंशन है। हाँ, ऐसी जगह हो जो जंगल है, वो है, पता है कि यहाँ ये चीज़ें आ सकती है, क्या है, सांप बिच्छू ये चीज़ें, फिर हम पढ़ना शुरू कर। ये हमारे शुरू से मामूलात में नहीं, क्या हम एक शुरू से पढ़े तो जहाँ भी जाए कोई मसला नहीं, जहाँ भी जाए कोई मसला नहीं। इसी तरह कि अगर हम अपने मामूलात में हर वो दुआएं जो जादू से बचने के शयातीन, अल्लाह मासिमनी मिनश शैतान, हाँ, रब्बी आऊदु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊदु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, जब हम इसको अपने मामूलात में रखेंगे, किस में रखेंगे, हमेशा के मामूलात में, क्योंकि हुजूर ने पनाह मांगी, अल्लाह मासिमनी मिनश शैतान, तो हुजूर ने जब पनाह मांगी है तो हमने भी पनाह मांगनी है, हमने भी हमेशा ये पढ़ना है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, कुरान की तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमें मामूलात में रखनी चाहिए। ये हमारे नॉर्मल मामूलात होने चाहिए हर सुबह, जब सुबह हो फजर की नमाज के बाद या जिस टाइम आपकी आंख खुले उस टाइम ये सारे मामूलात कर लो। क्या करो, ये सारे मामूलात करो। शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा उस टाइम ये मामूलात कर लो, तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। तो मामूलात की जो लोग पाबंदी रखते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अमल पसंद है, याद रखना, जो तोड़ा हो लेकिन दायमी हो। क्यों, क्या हो, जो दायमी हो, अगरचे तोड़ा हो, लेकिन अल्लाह को पसंद है। आपने एक दिन बैठकर करोड़ों पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, और फिर जो है ना एक साल गायब रहे, तो उस करोड़ों का सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो एक साल तेरा सिस्टम बोरा केचवे की चाल, तो वो क्या है, खराब। अगरचे तोड़ा हो लेकिन क्या है, दायमी। तो जो लोग अपने मामूलात की पाबंदी करते हैं, जो शागिर्द अपने मामूलात की पाबंदी करते हैं, अगरचे तोड़ा हो, पूरा फुज़ून तो एक मरतबा तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, अब उसकी मामूलात की पाबंदी रखे, अगरचे 11-11 मरतबा, एक सुबह बैठकर 11-11 मरतबा पढ़ लो, क्या कर लो, 11-11 मरतबा पूरा फुज़ून नूर पढ़ लो, 100 मरतबा, जो 100 पढ़ सकता है 100 पढ़ ले, जो 300 पढ़ सकता है 300 पढ़, जो 11 पढ़ता है 11, लेकिन रोज़ाना ये मामूल करे, क्या करे, रोज़ाना इस मामूलात में नागा ना करे, तो इंशाल्लाह आपके ऊपर कभी रिजत नहीं आएगी, इंशाल्लाह आपके ऊपर क्या नहीं होगी, रिजत नहीं आएगी। क्यों, इसलिए कि आपके मामूलात की पाबंदी हो गई, क्या हो गई, और अल्लाह को पसंदीदा अमल है,
کہ آپ روزانہ اپنا معمول پکڑے، اگرچہ آپ سفر میں ہو، خزر میں ہو، کس میں بھی ہو، آپ سے ناغہ ہو جائے، جس ٹائم آپ کا ناغہ مثال کے بہت زیادہ مصروفیت ہے انسان کی، اور وہ تو ایک ایک مرتبہ پڑھ لے، کیا کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ استغفار، اللہم صلی اللہ، ایک ایک مرتبہ پڑھ لے، کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک ایک مرتبہ میں کتنے ٹائم لگ جائے گا؟ 4 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 منٹ بھی نہیں، ایک ایک مرتبہ پڑھ لے، اپنے پورے معمولات کیا کر لے؟ پورے کر لے۔ دوسرے دن پھر اپنے نارمل سسٹم پہ معمولات میں چلو، کیا کرو؟ نارمل سسٹم میں ایک وقت مقرر کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب انسان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ایک چیز کے لیے، اسی لیے ڈیوٹی ہر چیز کا ایک وقت ہے، نماز کا اپنا ایک وقت ہے۔ اب اگر ہمارے نمازوں کے اوقات نہیں ہوتے تو سچ بات یہ کہ ہم صحیح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہاں پڑھ دے، ہاں پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے، بس جس ٹائم بھی چاہے کہ منہ اٹھا لیا پڑھ لیا، نہیں، ایک وقت اللہ نے مقرر اسی لیے کیا ہے کہ وقت سے انسان پابندی میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ وقت سے انسان پابندی میں آتا ہے، اور اس کو تو ایک وقت اپنے معمولات کا مقرر کر لو، چاہے اس میں مہمان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے اپنے معمولات کا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کتاب لکھنے کا، اپنے معمولات تھے ان کے، اپنے ٹائمنگ معمولات مقرر تھے، اس ٹائم میں یہ، اس ٹائم میں اس ٹائم۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ تھے، شیخ بھی تھے، وہ اسی ٹائم آیا جس ٹائم اس کا لکھنے کا ٹائم تھا، آ کے اپنے استاذ کے ساتھ بیٹھا، 5-10 منٹ باتیں کی، پھر کہا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے اجازت مل سکتی ہے، میرا یہ جو ہے نا کتاب لکھنے کا وقت ہے۔ کیا ہے؟ اس نے ہاں جاؤ بیٹا اپنا معمول کرو، کیا کرو؟ وہ گیا، بس پین اٹھایا اور الف لکھ کے واپس آ گیا، کیا ہو گیا؟ واپس آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے کہا آپ کا تو کتاب لکھنے کا ٹائم تھا، کہا بس لکھ لیا میں نے، کیا کر دیا؟ کہا کیسے؟ کہا میں نے تو بس صرف اپنا معمول پورا کرنے کے لیے، وہ وقت میرا اس ٹائم کا تھا کہ میں کچھ لکھتا تھا، اس ٹائم میں نے الف لکھ لیا، بس ختم، ناغے سے میں کیا ہو گیا؟ بچ گیا، میں ناغے سے بچ گیا، میں تو اپنے آپ کو ناغے سے بچا رہا تھا۔ واپس آ کے اپنے شیخ کے ساتھ اپنا پورا وقت کیا کر دیا؟ بتا دی۔ تو یہ وقت کی پابندی جس انسان کی ہوتی ہے کہ مجھے اس وقت میں یہ ذکر کرنا، تو اللہ اس وقت میں برکت بھی دیتا ہے، اور اس وقت میں اس کو روزانہ اٹھاتا بھی، اور اس وقت میں اس کے ساتھ مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ پابند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس نے یہ پابندی رکھی ہے کہ میں نے رات کو 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، یا فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء، جو وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ وقت میرے کو کیا ہے، سوٹیبل ہوتا ہے اور فارغ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا وقت کا پتہ ہے، مثالی کسی کو عشاء کے بعد کا ٹائم ملتا ہے، کسی کو مغرب کے بعد، کسی کو فجر کے بعد، کسی کو ظہر کے بعد، کسی کو عصر کے بعد، کسی کو رات کو، کسی کو 2 بجے، کسی کو 3 بجے۔ ہاں کوئی بھی ٹائم آپ نے دیکھا کہ میرے کو یہ ٹائم مسلسل فارغ رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مسلسل، کبھی کبھی انسان اس میں کیا ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، نارمل میرا مسلسل فارغ رہتا ہے، بس اس ٹائم اپنے معمولات کے لیے وقت دے دو کہ اس ٹائم مجھے فیض النور پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ مجھے پوری فیض النور ایک ایک مرتبہ، یا دو دو مرتبہ، 11 مرتبہ، یا 3 مرتبہ، یا 100 مرتبہ میں ختم کرنی ہے، یہ میرا معمول ہے۔ کیا ہے؟ بیٹھ کے بس ختم کرو، ختم کرو فیض النور جیب میں رکھو، چلو بابا یا بسم اللہ، رواں دواں ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ پھر کاٹو، جادو نہیں، سب کچھ کاٹو، پھر ہر چیز کاٹو، ہر چیز کاٹو، کوئی رجت آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے رجت کے آنے کا ایک اصل بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معمولات پابندی میں نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ ہمارے معمولات پابندی میں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات اور اپنے معاملات کو پابندی میں رکھ لیں تو آپ کے اوپر کوئی اگر رجت آ بھی گئی، آپ اپنے معمول میں جیسے جاؤ گے ٹک 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 کٹ جائے گا خود بخود، کیونکہ آپ کے معمولات کا ٹائم آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے بیٹے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو آپ کا جادو کٹنا شروع ہو گیا، جیسے ہی آپ آگے پڑھتے رہو گے جادو خود کٹتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال آپ کو پتہ ہے، یہ فیض النور کی یہ بٹن کی مثال ہے۔ کس کی ہے؟ جیسے بڑی مشین ہے اور اس کو جیسے آپ نے بٹن مارا نا، شک شک شک، مشین خود اسٹارٹ ہو گئی، کیا ہوگی؟ بس آپ وہ خود ساری چیزیں کرے گی، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹک، بس آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بٹن لگا دیا اپنے اندر، کیا کر دیے؟ یہ آپ مشین بن چکے ہو، اب یہ معمولات آپ کے بٹن ہے، بس آپ نے بسم اللہ دبانا ہے، بٹن دب گیا، کیا ہو گیا؟ بس بسم اللہ الرحمن کٹ 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 کٹنا شروع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ٹک ٹک ٹک، چلو بابا
جیسے اب بسم اللہ حسبنا اللہ وجعلنا، یہ آپ نے اس وقت توجہ یہ رکھنے کہ میرے گھر کا کٹے، گھر کا بھی کٹے گا. صرف آپ نے اپنے معمول پڑھنا ہے، تصور کرنا ہے کہ میرے گھر کا بھی کٹے، میرا بھی کٹے، میرے بچوں کا بھی کٹے، اس کا بھی کٹے گا. آپ نے اس وقت کسی مریض کا دماغ میں رکھ دیا، وہ بھی کٹنا شروع ہو جائے گا. بس آپ نے اپنا معمول پورا کرنا. کیا کرنا ہے؟ باقاعدہ اس کے لیے ایک کاربن وہ خود بخود ٹھک 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 وہ کٹ کے وہ گنے کی جو ہے نا مشین ہو جائے گی. بس گنا آئے گا، خشک باہر نکال کے جوس باہر پھینک دے گا. کیا ہو جائے گا؟ تو یہ معمولات، اس کی پابندی لازمی رکھا کرے. اس کی پابندی جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم پر کوئی رجت، کوئی جادو پلٹ کے، اور یہ شکایت بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی، اور آپ کو کسی عمل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جب مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے نے، میرے کو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا، ایک بندے نے پورا فیض النور پڑھا، اس کے اوپر رجت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا نا. اب اس کو کوئی دوسرا عمل بولتے میں ایک عمل آپ کو ایسا دیتا ہوں کہ رجت نہیں آئے گی، تو وہ تو ڈبل ہو گئے، کیونکہ ایک شور عمل تو اس نے پڑھ لیا رجت آئے گی، ایک اور پڑھے گا تو اس کی بھی رجت آنا شروع ہو جائے گی. صحیح بات ہے یا نہیں؟ ہاں، جب تجھے تیرے دماغ میں یہ بات ہے کہ 100 عمل کے بعد بھی مجھ پہ رجت آتی ہے، ہاں 100 عمل کے بعد تو 101 کے بعد بھی آئے گی، پھر آنا تو ہے اس نے. جو آپ کے دماغ میں بات ہے وہ تو پھر آئے گی. تو آپ 101 کرو گے پھر بھی آ جائے گی. ایک اور زیادہ کر دیے تو کیوں کیا، اس کو چھوڑ دیتے. ہاں، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معمولات چھوڑے. کیا رکھے ہوئے؟ بس آپ اپنے معمولات کو انشاءاللہ پابندی میں رکھے، اپنے شیخ کی صحبت میں حاضری پابندی رکھے، ہر جمعے کو جو بیان میں، اسی طرح جو بھی معاملات ہے اجتماعات میں، اس میں آپ پابندی رکھے. جادو سے ٹینشن دور رہنے سے گئے، موسفیل لگائے، اور اس کے بعد مچھر سے دور رہے. تو یہ موسفیل ہے. کیا ہے؟ یہ معمولات آپ کے موسفیل ہے، یہ لگاؤ گے تو آپ کو مچھر نہیں کاٹے گا. بس پھر یہ تو مچھر ہے نا شیاطین، یہ تو تب کاٹتے ہیں جب آپ کیا موسفیل نہیں لگاتے. جب آپ نے موسفیل لگا دیا یعنی معمولات کر لیے تو مچھر آپ کو نہیں کاٹ سکتے. آپ کو اپنے موسفیل لگانے پر بھروسہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہمارا بھروسہ نہیں ہے موسفیل لگانے پر، تو پھر اس کی وجہ سے وہ چیز ہم پر واپس پلٹ کے آنا بھی شروع ہو جاتی. تو انشاءاللہ سارے ساتھی اپنے معمولات کی پابندی رکھیں گے. تو ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے بھی دعا کرو کہ اپنے معمولات کی ہم سب پابندی رکھیں. تو انشاءاللہ نہ کوئی رجت ہوگی اور نہ کوئی شیاطین ہوں گے. جب ہم معمولات چھوڑیں گے تو پھر تو سارے معاملات ہمارے اوپر کیا ہے. جیسے جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرے. کیا پڑھے؟ ہر جمعہ. تو آپ کی حفاظت ہوگی ایک جمعے سے دوسرے جمعے. اس کی پابندی رکھے. کیا رکھے؟ ہمیشہ اپنے جمعے کے دن اپنی پابندی لازمی رکھا کرے سورہ کہف پڑھنے. اگرچہ ہم نے سورہ کہف کا عمل کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ ہمارے فیض النور میں سورہ کہف کا عمل ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا ہر جمعے کو. کیا ہے؟ تو ہر جمعے کا مطلب دائمی، ہر جمعے کا مطلب دائمی. تو دائمی آپ پڑھے. کیا کرے؟ اسی طرح 12 تسبیح. کیا ہے؟ 12 تسبیح جو بزرگوں نے چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبند، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، شاذلیہ کی جو 12 تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ اور اللہ، یہ 12 تسبیح آپ نے ہمیشہ اپنے اس میں رکھے معمولات میں. اتنا ٹائم لگے گا آپ کو، آپ اپنے 12 تسبیح لازمی پڑھے. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ. چشتیہ ایک دن سہروردیہ کا کیا، دوسرے دن چشتیہ کا کیا، تیسرے دن قادریہ کا کیا، چوتھے دن جو ہے نا شاذلیہ کے کیا، پانچویں دن نقشبند کا کیا، پھر پلٹ کے واپس آئے پھر سہروردیہ، قادریہ. اس طرح ایک ایک ذکر آپ اپنی پابندی میں معمولات میں رکھے. کس میں رکھے؟ جب آپ اس کو اپنے معمولات میں رکھو گے تو آپ کے سلاسل بھی طے ہونا شروع ہو جائیں گے. خود بخود آپ کو سلسلہ طے ہونا شروع. ہم کیا کرتے ہیں معمولات میں ایک دن کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا. نہیں، اپنا معمول رکھو. اس کو کیا رکھو؟ اپنا اس کو معمول رکھو. مثال کے طور پر میں نے سہروردیہ کا یہ سبق فیض النور کا ختم کرنے کے بعد سہروردیہ کا یہ ایک سبق کرنا ہے، اس کو 5 منٹ کر کے چلے جاؤ. اس کی برکات آپ کو ملے گی، آپ کا سلسلہ طے ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اگرچہ اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن آپ نے اس معمول کو برقرار رکھا 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، سال، وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اور جب پسندیدہ ہے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں 40 دن کرتے پھر آ کے بولتے ہیں حضرت پتہ ہی نہیں چلا، لطائف ہی نہیں کھلے۔ کیا نہیں کھلے؟ ابے 12 سال شیخ عبدالقادر جیلانی نے گزارے ظالم، تو نے 40 دن میں آ کے مجھے بولتے ہیں نہیں کھلے۔ کش کے پیچھے جو ہے نا لگے ہوتے، کش فلما کشف کشفنا عنک غطاءک، بس 40 دن پڑھا حضرت کش بھی نہیں کھلا، کیا ہے؟ ابے اس کو پھر پڑھ نا 1 سال تک، کیا کر 1 سال تک توجہ دے، اور اسی نیت سے پڑھ کے 1 سال تک آپ توجہ دے کہ میرے یہ کشف کھل جائے، ٹھاک کر کے کھل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود کھل جائے گا۔ محنت کر 1 سال، 1 میں نہیں کھلا، 1.5 میں کھل جائے، 1.5 میں نہیں، 2 میں، 2 میں نہیں، 3 میں کھل بھی تو جائے گا نا، بس کھل جائے گا، پھر جا مزے کر، کیا کر کھولنا ہے تجھے۔ تو ہر چیز کی پابندی لازمی ہے، کیا ہے؟ پابندی اور وقت پابندی۔ آپ کو اپنے وقت میں پابندی کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں اللہ برکت بھی دے گا۔ کیا دے گا؟ برکت بھی ڈالے گا، اور اس کی پابندی کی وجہ سے آپ کے بہت سے مسائل آپ خود دیکھو، انشاءاللہ اس کو آزماؤ آپ 4 مہینے 3 مہینے مسلسل پابندی رکھو فیض النور کے معمولات کی، اور اسی طرح اپنے معمولات کی مستقل پابندی رکھو 4 مہینے کے اندر اندر۔ جس کے کاروبار بند ہے ان کے کاروبار کھل جائیں گے، جس کے معاملات بند ہیں اس کے معاملات، جن کے اوپر رجت آئے گی اس کی رجت ختم، کیونکہ یہ اس کی پابندی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ جس کے کچھ بھی ہوگا وہ کیونکہ آپ نے کتاب ختم کر دی، کیا کر دی؟ آپ نے اپنا عمل پورا کر دیا، اس کا زکوٰۃ ادا کر دیا، اب زکوٰۃ کے بعد معمولات لازمی ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد صدقات فطرات نہ دے دیں۔ اب 1 سال میں ایک تو زکوٰۃ ہے، سال میں ادا کرتے ہیں ہم، ہاں ہر سال زکوٰۃ ادا کی جاتی، اور اس کے بعد نوافل صدقے ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح صدقے فطر وہ واجب ہے، ہاں، اور عید الفطر کے اور اس کے اس طرح اپنے صدقے نوافل، اس سے بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ بلائے ڈالتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے یہ سسٹم اور نظام رکھا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنا سالانہ زکوٰۃ اجتماع میں نکالا کرے، کیا کرے؟ سالانہ زکوٰۃ اجتماع میں نکلتا ہے، اور اپنے معمولات روزانہ کا معمولات رکھے، تو یہ بھی اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اور آپ کی معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائے۔ جس بندے نے کوئی بھی ذکر اپنے معمولات میں رکھ لیا اور اس کو پڑھتا رہا، مطلب عوام کی بات کروں، کس کی؟ عوام الناس کی، کوئی بھی ذکر پڑھتا رہا، وہ بس اس کو کثرت سے پڑھتا رہا، آگے جا کے وہ ذکر اس کے کام آنے شروع ہو جائے۔ اس کا کوئی بھی آپ کے کوئی بھی کام پسے، آپ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگو، شاذلی لوگوں کے پیچھے نہ بھاگے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگے۔ آپ کا کوئی بھی کام پسے، پرائیویٹ، سرکاری، یہ وہ کوئی بھی، آپ نے جو معمولات کیے ذکر اس میں بیٹھ جاؤ، بس وہ ذکر کرو، یا اللہ یہ میرا کام کھول دے، ٹھک ٹھک، بس وہ ذکر کرو گے ٹھک ہو جاؤ گے، کام آپ کا ہو جائے گا، وہ خود وہ افسر کر کے دے گا۔ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس لوگوں کے پیچھے، سر میری پرومیشن کر دے، سر یہ کرتے، نہیں، اس کے پیچھے نہیں جاؤ۔ تمہیں ہم نے اللہ کا ذکر دیا، کیا دیا؟ اس ذکر سے آپ نے اپنے کہا، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے 1,00,000 روپے کی، لوگوں سے نہیں مانگو، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگو۔ کس کے پیچھے نہیں ہو؟ قرض ہے، سنت مانگ لو قرض، کسی سے بول دے یار مجھے اگر قرض چاہیے، سنت طریقہ ہے، کیا ہے؟ مانگ لو، اس کے پیچھے نہیں لگو، اس نے مجھے نہیں دیا، ناراض نہ ہو، جا کے ذکر پہ بیٹھ جاؤ۔ کس میں بیٹھ جاؤ؟ روزانہ ذکر کرو 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 کرو، بس اللہ، یا اللہ مجھے دینا ہے، اس ذکر کی برکت سے وہ بندہ کہ خود آپ کو بولے گا یار یہ لے لے جا، کیا کرے گا؟ خود آپ کو دے۔ دنیا تو ماتات الاسباب ہے، وہ سبب کے تحت آپ کو چیز مل جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ آسمان سے تو نہیں اترے گا، یہی لوگ آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے کس سے رابطہ رکھا؟ اللہ سے، اور اللہ کے ذکر سے رابطہ رکھا۔ آپ نے مخلوق سے طرف رابطہ نہیں رکھا۔ جب آپ مخلوق کی طرف رابطہ رکھو گے تو اللہ آپ کو مخلوق کی طرف ڈال دے گا، کیا کر دے گا؟ تو آپ اور ہم نے اللہ کا ذکر کیا، کیا کیا ہے؟ تو جو بھی معاملات ہو، اللہ کے ذکر سے اپنے معاملات کو حل کرو، کیا کرو؟ اللہ کے ذکر سے اپنے معاملات کو حل کرو۔ جب آپ کا کوئی بڑا معاملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے، دیکھو آپ لوگوں کو اس طرح ہم لوگ خواب میں بتا دیے جاتے ہیں، اکثریت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ آنے والا ہے، خواب میں آپ کو اشارہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ اصل لا اشارت کمس صلی اللہ وڑ، اصل کو اللہ اشارہ دے دیتا ہے، کیا ہے؟ اس کو خواب میں اشارہ دے دیتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ آنے والا ہے۔ وہ کڑکتی دماغ اس کی کڑکتے کہ یار کوئی، تو اس کو چاہیے کہ اس اپنے معمولات کو ٹرپل کرے، کیا کرے؟ اپنے دعاؤں کو ڈبل کرے،
اب اللہ سے دعا مخ العبادہ، حضور نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ تو آپ کی تقدیر میں اگر کوئی چیز لکھی گئی اور آپ کو اشارہ دے دیا گیا، خواب میں انڈیکیٹر دے دیا گیا، ٹک 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 اشارہ دے دیا گیا، اب آپ نے اپنے آپ کو خود نکالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے نکالنے کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے معمولات کو ڈبل کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو ڈبل کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی. کیا کرنی؟ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. ہر اذان کے بعد دعا کرے. حضور کے لیے جو دعا ہے اس کے بعد فوراً اپنے لیے اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا. ہر دعا کے بعد فوراً اپنے لیے عافیت کی دعا. یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے، سب کے لیے دعائیں مانگو. کیا کرو؟ دعائیں مانگو، ذکر کرو، دعائیں مانگو. وہ چیز ٹل جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ وہ آپ کی طرف نہیں آئے گی، خود بخود ٹل جائے گی. سمجھ میں آئی؟ اللہ نارمل انسانوں کو بھی بتا دیتا ہے، اکثر لوگوں کو بتا دیتا ہے. آپ کو تو پھر خود بخود کیا ہے، انسان کو بتا دیتا ہے. جو بڑا معاملہ آنا کیا آنے والا، چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں. چھوٹے موٹے کیا ہے، چھوٹے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی رہتی ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی رہتی، بڑی کہانی کے لیے نا. تو یہ چیزیں ہم نے جو آپ کو دکھائی اللہ کے حکم سے اس سلسلے میں، یہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنے معاملات اللہ سے وابستہ رکھو. کس سے رکھو؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے معاملات مخلوق سے وابستہ رکھو. یہ اس لیے ہے کہ اپنے معاملات اللہ سے وابستہ رکھو. یہ اللہ کا ذکر ہے اور اسی سے اللہ کو پکارو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. انشاءاللہ وہ اس نے ساری کائنات کو بنایا، پیدا کیا. وہ خالق الملک ہے. ہم سے زیادہ ہمارے معاملات جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے معاملات جانتا ہے. وہ ہمارے معاملات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس کے بعد وہ خود ہی ختم کر دے. اصل میں دیکھو جادو کا آنا یہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ آزمائش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اللہ آزماتا ہے. وہ سب سے بڑا کیا ہے، اس میں جو ہے نا صحیح کر رگڑا لگتا ہے. وہ ایک نے مجھے کہا حضرت یہ نسبت کیا ہوتی ہے، یہ نسبت کیا ہوتی ہے، یہ کیسے ملتی ہے؟ اور اس سے میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، نسبت کا مطلب آپ کو آج میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہے، کہ نسبت کیا ہوتی ہے، تاکہ پھر کبھی حسرت نہ رہے. کیونکہ جب نسبت ملتی ہے تو پھر انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ کس میں پتہ چلتا ہے؟ بعد میں نے کہا نسبت کی مثال یاد رکھنا ہے. ایسی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کشتی میں ہے، سمندر کے اندر، درمیان سمندر میں اس کے اوپر طوفان آ گیا. کیا آ گیا؟ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ ہر طرف سے موج اس کی کشتی کو اٹھا کے کڑک کر کے پھینک دیتی ہے. کیا کر دیتی؟ اور اب وہ طوفان اور وہ پانی اور بھور میں وہ انسان پھنسا ہوا ہے. اب وہ انسان بھور میں پھنس کے وہ کیا ہے، نیچے سمندر کے تہ میں جاتے اور اوپر آتا ہے. اس وقت آپ نے اس کو بولا کہ میں آپ کو جو ہے نا 1 ارب روپے دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ یہ آپ کے ہوگی. وہ کیا بولے گا؟ وہ کیا بولے گا؟ ابے اپنے پاس رکھ، مجھے اس سے نکال. کیا کر؟ مجھے اس سے نکال. اس سے مجھے 1 ارب روپے نہیں چاہیے. مجھے کس سے نکال؟ اس بھور سے نکال. جان کے لالے پڑ جاتے. سمجھ میں؟ اسی طرح نسبت جب انسان کو ملتی ہے نا، اس کو جان کی تو چھوڑو، اس کو ایمان کے لالے پڑتے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ ایسا رگڑا لگتا ہے نا، ایسا رگڑا لگتا ہے نا اس کو، کہ شاید پھر وہ کسی کو حقیر نہیں جانے گا. کائنات میں، دنیا میں پھر کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اور اس کا دل اندر سے ایسا صاف ہو جاتا ہے نا، جیسے شیشہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر لاکھ رگڑے کہے گا خود آئینہ بن جائے گا. یا تو شیخ سے رگڑے کہو یا تو اللہ سے کہو. 2 ہی راستے. کیا ہے؟ یا تو کس سے رگڑے کہو؟ شیخ سے. اور یا کس سے رگڑے کہو؟ اللہ. شیخ سے رگڑے کہنے کے بعد اللہ کا رگڑا آتا ہے، لیکن پھر انسان کور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. اور جب اللہ رگڑتا ہے نا، پناہ دیکھو تیرے نصیب میں اگر لکھا تجھے نسبت دے گا اللہ، چھوڑے گا نہیں تجھے. کیا ہے؟ ڈبکیاں دے گا تجھے اللہ. رگڑے گا، ایسا رگڑے گا، ایسا رگڑے گا نا، جیسے آپ نے سمجھے گا نا یہ کپڑا ہے نا اور مشین میں ڈال دیا، اس کے بعد اس کو سکھانے کے لیے اسی طرح دھلائی ہوتی ہے انسان کی. کیا ہوتی ہے؟ مشین اس کو رگڑتا ہے نا، اس کپڑے کو ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو سکھانے کے لیے جو ہے نا اس کو مارتے ہیں ڈڑ. یہی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. بالکل یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح کبھی ادھر پھینک رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر.
کبھی اس کے جب نسبت مل رہی ہوتی، جب رگڑ دیا جاتا ہے نا اندر سے بالکل یہ صاف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جب اس کا دل دماغ اندر سے اللہ اس کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو نسبت دیتا ہے، یہ لے جا، کیا کر جا مزے کر، اب مزے کر، کیا کر، اب اس کے اندر رہ کیا گیا ہوگا وہ بھائی وہ بالکل جس ڈنڈے کی طرح، ہاں وہ ڈنڈے کی طرح سیدھا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، وہ پھر کسی کو برا نہیں سمجھے گا، کسی کو وہ نہیں سمجھے گا، کسی سے بغض نہیں رکھے گا، حسد نہیں رکھے گا، کینہ نہیں رکھے گا، لالچ نہیں رکھے گا، کوئی چیز، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے بغض رکھا تو پھر دوبارہ مشین میں جاؤں گا، کس میں جاؤں گا تو اس سے اچھا یہ باہر اچھا ہو، کیا ہو، پھر اللہ اس کو دوبارہ اٹھا کے مشین میں ڈالتا ہے، آ جا، اور جب اللہ ہاں پھر گندا آ جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو دوبارہ اٹھا کے مشین میں رکھتا ہے۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ بغض، حسد، کینہ، لالچ، کیا ہے؟ بغض، حسد، کینہ، لالچ، تکبر، یہ چیزیں اصل چیز ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اعمال انسان کے کمزور ہوتے ہیں، خود سیدھے ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ خود سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ سیدھا ہو جائے گا، اعمال میں کمزوریاں آتی ہیں۔ اصل چیز اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تکبر ہے، کیا ہے؟ تکبر سے نکالو، بغض سے نکالو، حسد سے نکالو، کینے سے نکالو، لالچ سے نکالو، کیا کرو؟ یہ والی بیماریاں نکالو۔ بزرگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا یہ کہ 5 وقت جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے تہجد، اشراق، اوابین، یہ وہ نہیں بھائی، اس کا دل صاف ہوگا، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ 5 وقت اپنے ہاں وہ 5 وقت اپنی نمازیں پڑھتا ہے بس، باقی اس کو زیادہ آپ اس میں نہیں دیکھو گے، وہ اس کا دل دھلا ہوتا ہے، اس کو اندر سے دھو دیا جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ والا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس کو اندر سے اس کے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں آتا ہے، کسی کا حسد نہیں آتا ہے، کسی کا تکبر نہیں آتا ہے، کسی کی لالچ نہیں آتی۔ اصل میں ساری چیزیں ہی اسی سے، بیماریاں سارے فساد ہی یہی ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ برا کرنا شروع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حسد آتا ہے لوگوں کے ساتھ برا غلط وہ شروع کرتے ہیں، بغض آتا ہے لوگوں کے ساتھ الٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ مخلوق کو جو ہے نا رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انت میں بغض ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے اندر بغض ہوتا ہے، اس کے لیے بغض ہوتا ہے، اس کے کچومر نکال دیتے، کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی، اپنا بغض، اپنا حسد، اپنا کن۔ اس لیے اصل بیماری کون سی ہے؟ یہی، اگرچہ یہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ اس کو کھا جاتی ہے، وہ تکبر اس کے سارے اعمال کو کیا کر دیتی؟ کھا جاتی۔ یہ صاف کرو پھر اعمال خود سیٹ ہو جائیں۔ تو شیخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیخ کا اصل کام یہ کہ اس بندے کا تکبر، بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں نکالو، کیا کرو؟ لالچ، یہ نکالو، باقی اعمال یہ اپنا خود سیدھا کرے گا۔ بھائی کیا کرے گا؟ یہ اس کا اپنا کام ہے، 5 نماز تو اسی بھی پڑھے گا، فرض ہے اس کے اوپر، کیا کرے گا؟ فرض ہے اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے کیا کرو؟ دور ہو جاؤ۔ اگر کسی کے لیے تکبر آ رہا ہے تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، بغض آ رہا ہے اس کے پاس جاؤ کہ یہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان بیماریوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ جب یہ بیماریاں انسان سے دور ہو جاتی ہے تو اس کا دل شیشہ صاف ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کا دل آئینہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کا عکس لوگوں پہ پڑتا ہے، اس کا عکس لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ بیماریاں، اس بیماریوں کا ہم نے پہلے علاج کرنا ہے۔ کس کا کرنا ہے؟ اس بیماریوں کی مثال کس کی؟ کینسر، شوگر، اس کی ہے۔ جیسے انسان کے اندر کینسر، شوگر، اس بیماریوں کا بخار، نزلہ، زکام، یہ ایسی بیماری جیسے اعمال کا کمزوری، یہ بخار، نزلہ، زکام، یہ ایسی بیماری۔ لیکن بغض، حسد، کینہ، یہ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہو گیا، شوگر ہو گیا، بڑے بڑے بیماریاں ہو گئی۔ اس بیماریوں کا یہ عالم ہے، کیا ہے؟ جب یہ انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے پھر اس کو نکالنا عذاب بن جاتا ہے۔ اس کو نکالنا کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب بن جاتا ہے۔ کہ جیسے ابو جہل کے اندر اتنا تکبر تھا، جب اس کو صحابہ اس کی گردن کاٹ رہے تھے تو اس نے کہا یہاں سے نہیں، یہاں سے کاٹو، کیا کرو؟ مرتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے کاٹو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سب میں نظر آئے کہ باشتے جو ہے نا سردار کا سر یہ رہا، بڑا نظر آئے، کیا ہے؟ وہ تکبر اس کو لے ڈوبا، کیا ہو گیا؟ اس کا وہ تکبر اس کو لے ڈوبا کہ آخری دم تک وہ تکبر نہیں نکلا، وہ تکبر آخری دم تک نہیں نکلا۔ فرعون کہتے حضور نے فرمایا کہ میرے امت کا فرعون جو ہے نا کون ہے؟ ابو جہل۔ کیونکہ فرعون نے جب موت دیکھی تو اس نے پھر بھی کہہ دیا، کیا کہا؟ میں ایمان لاتا ہوں، اس نے پھر بھی کہہ دیا۔ لیکن
ابو جہل نے موت دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں یہاں سے کاٹ، کیا کر یہاں سے کاٹ، تاکہ لوگوں کو میں اندر بڑا لگا۔ تو یہ تکبر، شیطان کس چیز سے شیطان سے بڑا عابد عبادت گزار نہیں ملے گا، لیکن کس چیز نے اس کو ڈوبایا؟ بغض۔ کس چیز نے؟ اس کو دل میں حسد آ گیا، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ اس کے دل میں بغض اور حسد آیا اور اس نے اس کو جو ہے نا تباہ کر دیا۔ وہی بغض حسد اس کو تکبر پہ لے کے گیا اور اللہ کی اس سے راندہ گیا۔ اس لیے ان بیماریوں سے بچو۔ کن بیماریوں سے؟ بغض۔ کسی کو اچھا دیکھو، اس کو ساتھ دو، کیا دو؟ اس کے پیر نہ کاٹو، اس کی کیا نہ کاٹو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتے عجیب دنیا ہے، مردے کو جو ہے نا 4 لوگ کندھے پہ اٹھاتے اور زندے کو زمین میں گاڑتے۔ جس کو اٹھانے کا وقت جو ہے نا زندگی میں ہوتا ہے کہ اس کو سہارا دے، کیا ہے؟ مردے کو لوگ سہارا دیتے جب اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب دنیا ہے، جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نہیں دیتے، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر اس کو سہارا دے کے کندھا دے دیتے۔ عجیب دنیا نہیں؟ کسی کو اچھا دیکھو تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے اوپر حسد نہ کرو۔ آپ کا اپنا ساتھی کیوں نہ ہو، آپ کا شیخ سلسلے کرنے، آپ کا اپنا شاگرد کیوں نہ ہو، اور اس کو اللہ ترقی دیتا ہے، اس سے خوش ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اس سے کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ کہ یار یہ میرا بچہ ترقی کر رہا ہے، میرا دوست ترقی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو۔ ہم کیا کرتے؟ اس کے پیر کاٹتے، اس کے پیر کاٹتے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی مرض دیکھا، اس مرض کا علاج کرو، کیا کرو؟ یہ نہیں کرو کہ اس مرض کا علاج کرو کہ یار اس کی وجہ سے، یہ مرض کی وجہ سے اس کے اندر یہ مسئلہ نہ دے، اس کو برا نہ سمجھو۔ تو یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، ان چیزوں کو ہم اپنے دل سے دور رکھنے چاہیے۔ کیا رکھنے چاہیے؟ اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسد سے، بغض سے، تکبر سے، کینے سے، ان سے بچا کے رکھنا۔ کیا رکھنا؟ اور دل میں ہمارے عاجزی ڈالنا۔ کیا ڈالنا؟ عجز۔ جب ہمارے دل میں عجز آئے گا تو پھر ہم کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کریں گے، تو خود بخود ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں یا ہمارے مریضوں مریدوں شاگردوں میں، جہاں کہیں بھی، یا اللہ ان کو شفا یاب کر دے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ جن کے رزق میں بندشیں ہیں ان کے رزق کو کھول دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے جو معاملات ہیں آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی آسانی فرما دے، سارے لوگوں کے ساتھ آسانی فرما دے۔ یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی عافیت والی زندگی اور آخرت میں بھی عافیت والی زندگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ۔